بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا خوبصورت واقعہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، ہے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں۔ آپ جلد از جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا اور وہاں سے مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آزاد ہوا تھا، اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی اور نہ کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزوں کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو آپ نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر آپ شہر کے کنارے کے پاس ایک کنویں کے پاس تشریف لائے۔ اس کنویں سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا، وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھی جن عورتوں نے اپنے آپ کو اس طرح روک رکھا ہے کہ کنویں سے لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو وہ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلائیں، کیونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور عورتوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں کے پاس آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان 2 عورتوں پر بہت ہی رحم آیا جو اس کنویں کے کنارے کھڑی پانی کا انتظار کر رہی تھیں، اور کوئی بھی آدمی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ چروائے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دے رہے تھے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملک بدر ہو گئے تھے، لہٰذا وہ اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو آپ نے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا تم کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی لمبے چوڑے اور جان والے لگ رہے تھے، لہٰذا چروائے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، اور ان لوگوں نے ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر کہا، لیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی جس نے ان کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو اکیلے ہی کنویں میں ڈال کر پانی کھینچا، جس سے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی بہت شدید تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور سیر چھپانے کے لیے بھی کوئی آسرا نہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح دعا کی، ہے میرے پروردگار، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے عطا کرے اس کا محتاج ہوں۔ ادھر وہ دونوں خاتون جو پانی کا استعمال کر کے اپنے گھر چلی گئی تھیں، دراصل یہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ روز کی نسبت اس دن گھر جلدی آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا،
ہے میری بیٹیوں، آج آپ اس طرح جلدی کیسے آ گئی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ کنویں کے پاس ہمیں ایک نیک مرد ملا تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوئے اور شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ اس نے جا کر کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے آج ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اجرت لینے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ہے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے بدلے نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور ہم مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے لمحات، اپنی پیدائش سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون اور فرعونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا کہ ابا جان، آپ اس کو اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کرے گا اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ تمہیں اس کی قوت اور امانت داری کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے کہا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کنویں سے ڈول تنہا کھینچ لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں کھینچ سکتے تھے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اور ان پر کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش منظور کر لی اور راضی ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی جس کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کے بجائے 10 برس کی میعاد پوری فرمائی اور حضرت شعیب کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چرائی۔ مدین کی وادیوں میں گزرے وہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی۔ آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر ملا اور صفورہ جیسی نیک ہم سفر ملی جس کے ساتھ سے آپ کی زندگی مکمل اور مزید خوبصورت ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام زندگی
چرواہا بن کر نہیں گزار سکتے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنی قوم کی مدد کو جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اور یہی حسرت آپ کو مصر جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر تشریف لے آئے تو ایک وقت گزرنے کے بعد فرعون نے آپ کے معجزے دیکھ کر آپ کو مارنے کا حکم دیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ آج رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے فرعون تھا اور آگے دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اپنا عصا پانی میں دے مارا۔ دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دریا سے پار ہو گئی۔ جب فرعون اس دریا سے گزرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، ہے دریا اب تو ویسا ہی ہو جا جیسے تو پہلے تھا، اور فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہ جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔